خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصادقين واجعلنا من عبادك المتقين. آمین یا رب العالمین. پچھلی دو نشستوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے ہم نے آیا بر کا عنوان دیا ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیا تھا اور ایک رواں ترجمہ بھی. اس کے بعد اس آیا مبارکہ کے بارے میں 4 تمہیدی باتیں ہم نے نوٹ کی. نمبر 1 یہ کہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ہے. اس میں آج اضافہ کر رہا ہوں دلچسپی کے لیے کہ میں نے نوٹ کیا اور گنتی کی کہ آخری پارے کی 20 صورتیں حجم میں اس ایک آیت سے چھوٹی ہیں. گویا کہ یہ ایک آیت قرآن حکیم کی 20 صورتوں سے زیادہ بڑی ہے اپنی حجم کے اعتبار سے. بہرحال اس کے حوالے سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم میں صورتوں اور آیات کی جو تعیین ہے وہ بالکلیہ ایک توقیفی امر ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے. اس میں کسی گرامر کے اصول، کسی منطق کے اصول، کسی بیان کے اصول کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ کسی کا اجتہاد نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع آیت ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، اور مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اور جس کا کہ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، واقعہ یہ ہے کہ اس کا موضوع ترین درس نمبر 2 یہ آیت مبارکہ ہے. اس لیے کہ سورۃ العصر میں لوازم نجات یا شرائط فلاح 4 بیان ہوئی. اس ایک آیت میں ان میں سے 3 کا صراحتاً ذکر ہے. نہ صرف ذکر ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. چوتھی چیز وہ ہے کہ صراحتاً مذکور نہیں ہے لیکن یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، مقدر ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سورۃ العصر کا ایک لفظ آمنو الا الذین آمنو، اس نے یہاں شکل اختیار کی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. گویا کہ سورۃ العصر میں ایمان کی حیثیت ایک ایسی بند کلی کی تھی جس میں پتیاں تو تھیں لیکن چونکہ ابھی کلی کھلی نہیں تھی لہذا وہ پتیاں نمایاں نہیں. وہ 5 پتیاں یہاں نمایاں ہو گئی: ایمان اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. اسی طرح سورۃ العصر میں عمل صالح ایک جامع عنوان ہے. یہاں اس کے 3 ذیلی عنوانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا عنوان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى الى الآخر. دوسرا عبادات کا عنوان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. تیسرا معاملات انسانی کے ذیل میں اہم ترین اور بنیادی، سب سے زیادہ بنیادی شے ایفاء عہد، جس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمام بین الانسانی معاملات جو ہے ان کی سٹریم لائننگ ہو جائے گی اگر انسان اس کی پابندی کر لے. یہاں بھی میں نے تشبیہ دی تھی کہ جیسے کوئی تناور درخت ہو، اس کا بڑا تنا 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے، بالکل وہی شکل یہاں پر ہے.
اور اس کے حوالے سے وہ الفاظ بھی اگر ہم نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو حاذا الامر کو تعبیر کیا ہے، ایک جڑ ہے، ایک اس کا تنا ہے، اور ایک پھر اس کے اوپر اس کی چوٹی ہے۔ تو یہاں وہ تنا جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کا معاملہ سورۃ العصر میں وہ ایک لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں صبر کے 3 مواقع واضح کر دیے گئے، فقر و فاقہ میں صبر، اور تکلیف میں صبر۔ تکلیف میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی، جسمانی اذیت بھی اور ذہنی کوفت بھی، اور سب سے بڑھ کر صبر میدان جنگ میں پامردی، ثبات، جان ہتھیلی پر رکھ کر جان کی بازی کھیلنا۔ گویا کہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہو گئی۔ چوتھی چیز تواصوا بالحق، جیسا کہ میں نے عرض کیا مقدر ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے، تو ترجمے ہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیکی کے ایک محدود اور سطحی تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی، اور پھر نیکی کا ایک جامع تصور سامنے لایا گیا۔ نیکی حقیقت میں ہے کیا، اس کی روح کیا ہے، اس کے ظواہر اور مظاہر کیا ہیں، ان میں کون سی چیز اہم ترین ہے، کون سی اس کے بعد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس موضوع پر گویا کہ قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر یہ جامع ترین آیت ہے۔ یہاں آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ میری شدید خواہش ہے کہ کوئی صاحب اس ایک آیت کو اساس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر پوری کتاب لکھے قرآن حکیم کے فلسفہ اخلاق پر۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں متکلمین میں سے جن حضرات نے فلسفہ اخلاق کو اپنا موضوع بھی بنایا ہے، انہوں نے یونانیوں سے بنیادی جو اس کے اصول اور مبادی ہیں، جو اصل بنیادی مباحث ہیں، وہ یونانی حکمات جو ہیں انہی سے اخذ کیے ہیں، وہیں سے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو چاہیے کہ کس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اس پر ایک مبسوط تصنیف قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر مرتب کی جائے، اور میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں کہ برادر ڈاکٹر ابصار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ یہ کام کر گزریں، یہ ان کے میدان کی چیز ہے۔ آخری بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ یہ بحث قرآن مجید میں کس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، جس سے کہ کچھ لوگوں کو بہت تشویش ہوئی، اور جسے دشمنوں نے پھر ایکسپلائٹ کیا۔ یہود نے اس کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا لیا اور حضور کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا۔ اس میں جو وضاحتیں اس سے پہلے ہوئی، سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع میں بنیادی آیت آ گئی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد 2 رکوع 17واں اور 18واں رکوع سورہ بقرہ کا اسی موضوع پر۔ اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی کسی کے طبیعت میں، کسی کے ذہن میں کوئی اثر باقی رہ گیا، کوئی ریزیڈول ایفیکٹ، تو گویا کہ موپنگ اپ آپریشن کے طور پر اور آخری کلین اپ آپریشن کے طور پر یہ آیت مبارکہ سامنے آئی کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ نیکی کا اصل تعلق ظواہر اور مظاہر سے نہیں ہے، اگرچہ مظاہر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ نیکی کا اصل تعلق ظواہر سے نہیں، بلکہ وہ تو در حقیقت ایک روح باطنی ہے جو پوری انسانی شخصیت میں سرایت کر کے اسے ایک خاص رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کا تذکر بالقرآن کی سطح پر اس کا حاصل کیا ہے، لب لباب کیا ہے۔ چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مجبوری ہے، انسانوں کی ایک مجبوری ہے، جس کی ایک مثال ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک مخفی حقیقت ہے جو دل میں ہوتا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس کا فیصلہ کریں انسان کے قول پر۔ اقرار باللسان کی بنیاد پر دنیا میں طے ہوگا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، حالانکہ ایمان تو اصل میں ایک باطنی حقیقت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے۔ پھر اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی ہے کہ پھر ایک ہی شخص کے اندر ہم یہ بھی کہیں گے اس کے یہ کام تو نیکی کے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت عمدہ ہے، اور فلاں فلاں چیزیں اس میں بری ہیں۔ حالانکہ ذرا غور کیجئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی شخصیت تو ایک حیاتیاتی اکائی ہے، وہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے۔ اگر تو اس میں نیکی کی روح ہے
تو اس کے سارے مظاہر نیکی کے ہونے چاہیے۔ اگر اس میں برائی ہی کا جذبہ ہے تو پھر اس سے سب برائی ہی ظہور میں آنی چاہیے۔ آج میں سوچ رہا تھا تو اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ ہے کہ آم کا درخت تو پھر آم ہی کا درخت ہے، اس کی لکڑی بھی آم کے درخت کی ہے، اس کے پتے بھی اپنے خاص ہیں، اور اس میں پھر آم ہی لگے گا۔ اس میں کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصے میں آم لگے ہوئے ہوں، کچھ حصے میں نیبو لگے ہوئے ہوں، یا کسی میں کچھ اور کوئی کڑوا پھل لگا ہوا، یہ تو انہونی بات ہے۔ تو انسانی شخصیت تو در حقیقت اسی اعتبار سے ایک وحدت ہے، ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے۔ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم چونکہ باطن میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے، اور ظاہر کے اعتبار سے ایک ہی انسان کی کچھ چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، خیر ہے، اچھائی ہے، اور اسی کے کسی اور فعل کو ہم کہیں گے یہ برا کام ہے جو اس نے کیا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ظواہر سے تعلق نہیں ہے اصل نیکی کا، بلکہ نیکی کی ایک روح باطنی ہے، وہ ہے ایمان، ایمان حقیقی۔ وہ جب کسی کے باطن میں سراج کر جاتا ہے تو اس سے اس کا پورا وجود ایک خاص رنگ میں رنگا جاتا ہے، جس کے لیے بہترین لفظ ہوگا اسی سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں جو آیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ۔ اس کی پوری شخصیت جو ہے، اس کی ایک کردار نگاری اس آیت مبارکہ میں کر دی گئی ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی کا مادہ ہوگا، وہ رقیق القلب ہوگا، وہ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، جس کے ساتھ جو خیر بھلائی کر سکتا ہو کر گزرے گا، اپنے رب کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرے گا، انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں بھی راستی پر استوار کرے گا، جو معاہدہ کرے گا اسے پورا کرے گا۔ پھر یہ کہ خاص طور پر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے، یہ ایک مربوط شخصیت ہے انسانی، یہ ہے نیکی حقیقت میں۔ تو اس طرح ہمارے سامنے نیکی کی اصل حقیقت جو ہے بڑے ہی چند الفاظ میں لیکن نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی۔